زرداری صاحب نے نوابزادہ صاحب کے کوئی پاؤں پکڑ لیے تھے، کوئی واقعہ ایسا بھی تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ اچھا، یہ کیونکہ نوابزادہ صاحب زیادہ تر یہ چیزیں ڈسکشن وہ اپنے وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں ایک ریفرنس تھا تو اس میں سب لوگ ہم آئے ہوئے تھے نوابزادہ صاحب کی ڈیتھ کے فوری بعد یہیں پر اسلام آباد ہالیڈے ان میں، تو جنرل حمید گل صاحب نے ایک بات کی، تو اس وقت اسٹیج پر سب لوگ بیٹھے تھے، جتنی ہماری اے آر ڈی کی لیڈرشپ تھی، باقی لوگ بھی آئے ہوئے تھے، نظامی صاحب بھی تھے، لیڈرشپ باقی اخبارات کے بھی سارے لوگ تھے، تو پورا ایک ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بڑا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ سب نے باتیں کی ہیں نوابزادہ صاحب کے بارے میں سارا، میں ایز آئی ایس آئی چیف اور باقی سارا، ہمیں تو بیڈ رومز تک کا بھی پتہ ہوتا ہے، باقی بھی سارا ہمارے پاس ساری وہ انکوائریز ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا نوابزادہ صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ سیکریسی تھی، اور اس نے کہا ایک دفعہ نہیں کہ ہم 100 دفعہ آزما چکے تھے، اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہی گئی ہیں جب دنیا سے گئے ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ تو انہوں نے پھر ایک واقعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہوا تو بالکل ایک عجیب کیفیت تھی ملک کے اندر، اور باہر بھی ہمارا کوئی امیج اچھا نہیں تھا ماشاء اللہ، اور ان چیزوں کی وجہ سے تو سارا، تو کور کمانڈرز کی بھی میٹنگ ہوئی، پریزیڈنٹ اسحاق خان بھی تھے سارا، تو یہ چیز ایک طے ہوئی کہ جناب کیا کیا جائے کہ ملک کا امیج بھی باہر اچھا ہو اور یہاں بھی سارا، تو اس میں یہ سب چیز گھوم گھما کے الیکشنز ہو گئے، تو یہ چیز سامنے آئی کہ جناب نوابزادہ صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ لایا جائے۔ اب اس سے ایک تو ہمارا دنیا میں تاثر بڑا اچھا جائے گا، امیج بڑا اچھا جائے گا، اور نوابزادہ صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جمہوریت کے حساب سے اور باقی سارا، تو ہم اسے ٹریک پر لے کر آئیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے اسے پورا اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہو گیا۔ تو کہنے لگے ہم 3 جرنلسٹ جو تھے وہ اس وقت تینوں حیات تھے، تو کہنے لگے ہم صبح پہنچے ادھر نوابزادہ صاحب کے پاس پنڈی میں جہاں وہ رہتے تھے، تو ہم نے انہیں یہ صورتحال بتائی، ہم نے کہا جی یہ کور کمانڈرز کا فیصلہ ہے سب کا، اور سب یہ چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ بھی، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، تھینک یو، اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے میں ایک چٹ نکالی، میں نے کہا جی یہ 3 چیزیں ہم چاہتے ہیں صرف آپ ہمارے کریں گے۔ تو انہوں نے دیکھا وہ پہلے تھا کشمیر پالیسی، انہوں نے کہا یہ تو میں بھئی اپنے نوجوانی سے کمیٹیڈ ہوں کشمیر کا، دوسرا تھا اپنا یہ اخوان پالیسی، اس پہ اگر ظاہر سی بات ہے ہمارا اسلامک برادر ملک ہے، ہم سایہ ملک ہے، ہم اس میں بھی ہمارا سارا ایک تعلق ہے۔ تو جب انہوں نے تیسرے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کا چہرے پہ ناگوار کے تاثرات تھے، اور انہوں نے کافی دیر کے بعد دیکھتے رہ گئے اس چٹ کو، اور مجھے واپس کی چٹ اور کہا کہ سوری میں اپنی ساری زندگی کی جد و جہد کی نفی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر جب ایک آرٹیکل رکھا تو یہیں پہ انہوں نے کہا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ جناب آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے اسے تھوڑا چینج کریں، کہ میرا وہ لفظ تھا کہ ون آف دا بیسٹ پولیٹیشین ان سب کانٹیننٹ، تو انہوں نے کہا جی اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیں ون آف دا بیسٹ، تو انہوں نے کہا کہ میں آج وہ صاحب بھی بیٹھے ہیں میں وہ بات کلیئر کر دوں کہ وہ تھا کہ 58(2)B کا استعمال جب ہم کہیں گے آپ کو کرنا ہوگا، تو انہوں نے ہمارے منہ پر ماری، اور وہ عہدہ تھا اس کے اوپر یعنی کہ اس سے بڑا عہدہ نہیں ہو سکتا کہ 58(2)B کا اختیار بھی اسے ہے، تینوں آرمی چیف ان کو چیفز کو لگانے کا، سروسز کے چیفز کو لگانے کا اختیار بھی، اور وہ فوج کا بھی سپریم کمانڈر، حکومت کو بھی ڈسمس کرنے کا، اسمبلی کو ختم کرنے کا، اتنا پاورفل پریزیڈنٹ، اور پھر ساری زندگی اس نے کہا بندہ سٹرگل کس لیے کرتا ہے، اس نے جوتی کی نوک پہ نہیں رکھا اور ہمارے منہ پر مارا۔
تو اس سے اس نے کہا سیکریسی، اس نے کہا چاہے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے 24 گھنٹے کبھی نواز صاحب نے آپ سے یہ ذکر کیا، تو یہ سیکریسی. تو اسی حساب سے زرداری صاحب نے یہ واقعہ، اچھا ہمارے علم میں یہ چیز، یہ میں زرداری صاحب نے سنایا. تو میرے بیٹے بھی گئے ہوئے تھے، تو وہ بات کر رہے تھے، تو انہیں کہنے لگے کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے دادا کے ساتھ میرا تعلق کیا تھا؟ میں تو، وہ میرے بزرگ تھے، میں نے تو ان کے پاؤں بھی پکڑے ہیں. اچھا وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ جی خیر تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ہوتا ہے کہ محاورتاً کہنا کہ کسی کی منت کی، جی میں نے تو فلاں کے لیے پاؤں پکڑے. تو پھر انہوں نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جب فیصلہ کرنا تھا تو فیصلہ ہمارا ہوا کہ فاروق لغاری کو پریزیڈنٹ کے لیے، تو اپوزیشن کی طرف سے نواز صاحب کا تھا اور مسلم لیگ نے وسیم سجاد صاحب کو وہ کیا تھا پٹ. تو کہنے لگے کہ بی میرے پاس آئیں، انہوں نے مجھے کہا کہ فاروق لغاری کو بلواؤ، یہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے تو اس سے بات کرنی ہے. کہنے لگے میں نے بلایا لغاری صاحب کو اور ان سے میں نے کہا، تو وہ بڑے اپسٹ، انہوں نے کہا جی خدا کے لیے مجھے نہ، میں نہیں، یہ جانماز بچھا کے جان نماز بچھائی اور وہ بڑا پریشان ٹھہرے تھے. تو بہرحال جب نماز پڑھ لی انہوں نے، تو عشاء کا ٹائم تھا، تو بی آئیں، تو بی نے کہا بھی آئیں چلیں. تو وہ کہتے ہیں ہم چل پڑے باہر. تو جب باہر آئے تو انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ آپ نے نہیں آنا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گاڑی چلائیں. فاروق لغاری صاحب آگے بیٹھ گئے، میں پیچھے. انہوں نے کہا گاڑی باہر نکالیں. انہوں نے گاڑی باہر نکالی تو میں نے پوچھا بھی کس طرف جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ تو جاتے رہتے ہو نواز صاحب کے پاس، چلو ان کے پاس. تو اس وقت پرانا MNA ہاسٹل جو تھا ادھر. تو کہتے جب ہم ادھر آئے تو نواز صاحب کا اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ جو ان کے پاس محفل ہوتی تھی، پرانے صحافی بھی ہوتے تھے، دوست بھی، اور اپنا یہ شاعر لوگ بھی، تو سارا وہ سے وہ شام غریباں کا نام دیتے تھے، تو وہ برپا تھی. تو کہنے لگے جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے مجھے بڑا ویلکم، انہوں نے کہا آؤ بھائی آؤ، محفل لگی پڑی ہے، چلو گپ شپ کا. تو کہنے لگے کہ جو ہی میں نے دروازہ پورا کھولا تو انہوں نے دیکھا بی کو اور فاروق لغاری کو بھی ساتھ، تو انہوں نے کھڑے ہوئے تو ویلکم کیا. تو ہم اندر انٹر ہوئے، ملے. تو کہنے لگے میں نیچے بیٹھ گیا، تو میں نے ان کے پاؤں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھی نہیں یہ چھوڑو بس ٹھیک ہے اوپر. میں نے کہا جی نہیں میں یہیں بیٹھا ہوں، تو آپ مجھے بھی اپنے بیٹوں کی طرح سمجھیں اور ہمارے سر پہ ہاتھ جب تک نہیں رکھیں گے میں نے نہیں اٹھنا. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے بی کی طرف دیکھا، وہ آگے جھکے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ سر پہ بھی. تو فاروق لغاری کو میں نے کیا، یہ ان گھٹنوں کو، تو اس کے پریزیڈنٹ کا. تو پھر انہوں نے مجھے ہنس کے کہا کہ چلو اب تو بیٹھو اوپر. تو بی کو انہوں نے ساتھ بٹھایا مجھے. میں نے کہا جی میں یہیں بیٹھا ٹھیک ہوں، آپ بزرگ ہیں ہمارے، ہم یہاں بیٹھ. تو کہنے لگے اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلایا، زرداری صاحب کو نام بھی یاد تھا کہ بھی مجھے آج تک وہ نام یاد ہے. تو انہوں نے آواز دی. تو انہوں نے کہا بھی لاسٹ ٹائم کب ہے اپلیکیشن واپس لینے کا؟ تو اس نے کہا جی کل 12 بجے تک. تو انہوں نے کہا میرے وہ دستخط لے لو اور کل وہ اپلیکیشن واپس لے لو. کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے خود ہی کہہ دیا؟ ہاں جی. تو کہنے لگے وہ بزرگ ہر چیز سمجھتے تھے. اب یہ تو نہیں تھا کہ ہمیں لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھانی پڑتی. اب نواز صاحب کو تو وہ تو چہرے سے دور سے پہچان لیتے تھے بھی اس کا ذہن کیا ہے، یہ کس لیے آئے ہیں سارے. تو کہنے لگے بعد میں جب ہم باہر نکلے تو بھی حیران ہو. وہ کہنے لگے یہ کیا تمہیں؟ تو میں نے بتایا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ نہیں، یہ مشرق ہے، یہاں پہ بزرگوں کے ساتھ کس طریقے سے وہ کرنا ہے اور بزرگوں کی آشیرواد اور باقی کیا ہوتا ہے سارا. تو کہنے لگے میں ایکسپلین کیا اور سارا. تو کہنے لگے کہ یہ میرے لیے آنر کی بات تھی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ادھر گئے تو گھنٹے بعد بی تو آفس میں رات لیٹ آج تک کام کرتی تھی، آئیں تو بڑی پریشان. کہنے لگی بھی وہ تو نواز شریف صاحب وسیم سجاد کو لے کر پیر پگاڑا کو لے کر چلے گئے ہیں ادھر نواز صاحب کے پاس. اب وہ تو آئی بی نے اور باقیوں نے مجھے جو ووٹوں کی لسٹ دی ہے، میاں صاحب کے اور اپوزیشن کے ملا کے ووٹ تو ہمارے سے 35 کے 36 ووٹ زیادہ بن رہے ہیں. تو اب کیا بنے گا؟
کہنے لگے میں دیکھا میں نے کہا آپ اپنا کام کریں, آپ کو پتہ ہے آپ کس کے پاس سے ہو کے آئی ہیں اور کس کی کمٹمنٹ. اب یہ سارے وڈرا کر لیں نا تب بھی وہ کبھی قبول نہیں کریں گے, آپ تسلی رکھیں. کہنے لگے خیر صبح کے قریب بی آئیں جب سونے کے لیے تو بڑی خوش. کہنے لگی تمہیں پتہ ہے انہوں نے ہر ریکویسٹ جو کرنی تھی پیر پگاڑا کے تھرو کر کے دیکھ لی, نواز صاحب نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے ووٹوں کی لسٹ سامنے رکھ دی ہے ہر چیز, اور مبارک کے جی آپ بن, انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. کہنے لگے میں نے کہا تھا. تو یہ ایک واقعہ انہوں نے یہ سنایا. اور پھر بول ٹی وی پر وہ اپنے نہیں نذیر لغاری صاحب جی, ان کے انٹرویو میں بھی انہوں نے پھر یہ واقعہ, بلکہ یہ بھی انہوں نے بتایا اسی دن. کہنے لگے کہ آج ایک ٹی وی چینل بھی میرے سے انٹرویو کر کے گیا تو اسے بھی میں نے یہ واقعہ مگر مختصر سا اسے میں نے سنایا. تو یہ انہوں نے واقعہ